رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، جس قدر قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں۔ نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا، لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے، اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہو، نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں، تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں۔ ارشاد گرامی یا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے، وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے، اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خدا بند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خدا بند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے۔
ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے، کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔
آج سارا چاند کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ؟ کون ہے زمینوں کا مالک؟ کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کا۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت، وہ سامنے دیکھو ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمۃ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کاہے کی، لعنت زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ گھر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھڑا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔
आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही। सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए। बिलाखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान, शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म न कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आए। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, झोली फैलाकर कहने लगी, मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाइम इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीजें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। वह छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुरा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे? कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दूं। तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है? मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साहब कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठड़ी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती है। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते थे। बिलाखिर वो घड़ी आ पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा। अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। फंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, एक ही हसरत है, और वो ये कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठड़ी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं। इल्मुद्दीन तो दुनिया में अब नहीं रहेगा, तेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, फंदा तेरे सामने फांसी का मौजूद है। चूम के कहने लगा लोगों, तुम्हारी नजरों में ये मौत का फंदा है, मेरी नजरों में महबूब को मिलने का दरवाजा है। तुम इसको मौत का फंदा कहते हो, मैं इसे आका से मिलने का एक दरवाजा कहता हूँ। इधर मौत आएगी, उधर मैं अपने आका से मिलूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं गम में जान कतन नहीं दे रहा, बस यकीन बैठ जो गया। देखा दुनिया ने कि दुनिया के सामने क्या हुआ, और सहाबा इकराम का तो क्या कहना कि उन्होंने अपने अपने वक्त में और अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के एक एक हुक्म पे जान की बाजी लगाई। तौहीद बारी ताला सहाबा इकराम जब बयान करते थे, अपने ईमान का ऐलान करते थे तो सारे काफिर दुश्मन हो जाते थे, अपने भी पराए। यारियां टूटती थी, रिश्तेदारियां टूटती थी, अजीज व अकारिब अलग होते थे, मकान जाता था, हत्ता के वतन को भी खैरबाद कहना पड़ा सहाबा इकराम। और दूसरी तरफ उनको तमाम चीजें यूं मुयस्सर थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस है सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गुलाम है, बिकते बिकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हुजूर ने खरीद लिया। वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, तलाश करते करते हुजूर के पास आ पहुंचा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो अपने बाप के साथ जा सकता है। ज़ैद बिन हारिस खड़े होकर के कहने लगे मैं अपने बाप के साथ तो तब जाऊं जब मुझे सरकारे मदीना जैसा शफीक बाप कहीं और मिलता। किस कदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमाना और करीमाना जिंदगी है कि सहाबा इकराम को यूं गर्विदा कर दिया। लेकिन जालिमों ने, दुश्मनाने दीन ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा। रात दिन प्रोग्राम बनाते थे,
ہر وقت تجویزیں لڑاتے تھے، کون سی صورت ہے ان کو ختم کرنے کی، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک روز پروگرام بنایا کہ بھی سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس چلو، پھر کوئی بات بنے گی۔ غلط کار لوگ رات دن تجویزیں ہی بنایا کرتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے ابو طالب تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے، تو مکے کا سردار ہے، بڑا معزز آدمی ہے، ورنہ اس نبی کو تو نعوذ باللہ ہم نے کبھی سے اڑا دیا ہوتا۔ ہم کوئی تھوڑے، توبہ، ہماری طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تیری سرداری کا لحاظ ہے، تیرے بڑھیپے کا لحاظ ہے۔ ابو طالب کہنے لگا کیا بات ہے، تمہیں کیا تکلیف پہنچی؟ نے کہا یہ تمہارا بھتیجا ہمیں ہر وقت گالیاں نکالتا ہے، ہر وقت ہمیں گالیاں دیتا ہے تمہارا بھتیجا۔ ابو طالب نے حضور انور سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلوا بھیجا۔ حضور تشریف لے آئے۔ ابو طالب کہنے لگے او میرے یتیم بھتیجے، یہ مکے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا بھتیجا گالیاں نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان ساری عمر میں کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی گالی نہیں دی، پتھر میں نے کھائے، مار میں نے کھائی، رات دن ان کی مار سہتا ہوں، میں نے تو کبھی گالی تو کیا بد دعا بھی نہیں دی۔ مکی کا کون سا چوک ہے جس میں انہوں نے مجھے نہیں مارا؟ کون سی وہ جگہ ہے؟ صحابی کہتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن مجید سنا رہے ہیں۔ میں اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا، میں نے دیکھا چاروں طرف کافروں کا مجمع لگا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، کوئی روڑے مارتا ہے، کوئی ہڈی مارتا ہے پھینک کر، چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور سرکار مدینہ بلا تحمل قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، زخموں سے خون کے پھوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایک عورت نے کوٹھی پہ سے آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لولوان کر دیا۔ حضرت زینب اپنے گھر سے نکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کر۔ زینب کی آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ کا تمام جسم زخمی ہے، لہو میں کپڑے بھی تربتر ہیں، شرابور ہیں۔ بیٹی اپنے باپ کو لپٹ گئی، ابا جان گھر چلو، یہ لوگ کیوں مارتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مار کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ آپ تو کسی کا مال نہیں چھینتے، ادھار لے کر واپس کرتے ہو، محافظت کرتے ہو، سب کی عزت کرتے ہو، صلہ رحمی فرماتے ہو، آپ کو لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تجھے معلوم نہیں، میں ان تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں ساری کائنات کا مالک وہ ایک خدا ہے، اس پر یہ برفیرتا ہوتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے کی۔ میں خدا کا قرآن سناتا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی۔ اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے، غیر تو غیر رہے، میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی، جس نے باندیا اور غلام آزاد کیے تھے، میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں، فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، میں کیوں گالی دوں کسی کو؟ وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے، کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے، ہر وقت نکالتے ہو گالیاں؟ لیکن نہ میں نے گالیاں کب نکالی؟ انہیں کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا چھوٹے ہیں، تمام خدا غلط ہے، بس ایک خدا صحیح ہے، وہی حکم الحاکمین۔ انہوں نے کہا یہ گالی ہے؟ ہاں یہی تو گالی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں۔ ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا؟ وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں، ضد ہو رہی ہے، آئے آئے کہہ بیٹھا، کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا۔ یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی
میرے ماں باپ ہیں، اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے، اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا۔ مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا۔ یہ سہارے اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے۔ ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا، میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو، وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مالک کائنات، وہ بے نیاز خدا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے، کفر کی یہ عادت ہے، پہلے اکڑتا ہے، بڑا زور دکھاتا ہے، ہم یوں کر دیں گے، دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں، اور جب سامنے آئے اسی میں کتھی کر کے چپ ہو جاتے ہو، نہیں جی نہیں ایسی دہ میں گل کی تھی کو لڑا لگ گیا، بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت۔ پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے، جب سامنے آیا حق، جال حق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا باطل بھاگے گا، اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا، رہ ہی نہیں سکتا کفر میں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں، ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے۔ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے، سانو تے ایویں نظرتا ہے، کتنے بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں۔ کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں، جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں، پھر آگے پتہ لگے گا، پھر پرسلات میں پتہ لگے گا، پھر موت کے جھٹکے جو وقت پتہ لگے گا۔ اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں، پھر کب آنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ لگنا، میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں، کوئی پرواہ نہ کرو، آپ ہے اور میں ہوں، بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا، اللہ غنی، مرد تو مرد رہے، عورت ہے، عورت ساتھ ہے، اور کتنی خوش نصیب مائی ہے، خامند بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، خود بھی صحابیہ، خود بھی صحابیہ۔ ارے قربان کر دوں 2 جہان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ، جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو، اور غلام بھی اس طرح کا۔ ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی، اسے اور کوئی نہ ملا، اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے، اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا، اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا، خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا، خامن بھی طاقتور تھا، اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی۔ ابو جہل مکے کا بدماش تھا، کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے، کمزور کو مارنا آسان ہے۔ سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی، گردن ہلتی تھی، زبان تتلاتی تھی، ہاتھ حرکت کرتے تھے، گردن میں ہاتھ پاؤں میں راسا آ چکا تھا، لیکن خدا بند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں، پر سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو، پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں، غریبوں کو ستایا کرتے ہیں، محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے، اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں، ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے، سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ڈر جائے گی، عمر رسیدہ عورت ہے، گھبرا جائے گی،
बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है। लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी और बर्छा लेकर कहने लगा सुमैया अब दो रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा, तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी ओ जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है, मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, अरे मरने में मेरे देर क्या है, बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ। इससे बड़ी क्या शहादत हो सकती है, मुझे और क्या चाहिए। हज़रत सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी थी। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा या रसूल अल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए। कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गए और फरमाया अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुश नसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा है, शहंशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमत तो बनवा सकती हो पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं। सुमैया के बेटे ने आकर के सलाम पहुंचाया, नबी का पैगाम और बिशारत दी तो मुस्कुरा रही हैं, काफिर हैरान खड़े हैं। हम तो कहते थे बुढ़िया घबराएगी, ये थर थर कांपने वाली, ये ज़ईफा, ये कमजोर, ये नातवा, हमने तो सोचा था ये फिर जाएगी तो और भी फिरेंगे, अरे बूढ़ी का ये हाल है तो जवान क्या करेंगे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल आराम से खड़ी है, बार बार चारों तरफ से काफिर डरावा दे रहे हैं, अभी अभी तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, अभी अभी तुझे चीर दिया जाएगा, अभी अभी तुझे तेरा कीमा बना दिया जाएगा, अभी तुझे यूं मारा जाएगा। सुमैया कहने लगी बात ही कोई नहीं, मेरे यहाँ मरने जीने का फर्क खत्म हो गया। क्यों? इसलिए उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीजों में लज्जत है गर दिल में मजा हो। तुम मुझे मरने से डरा रहे हो, अरे ये जो वक्त गुजर रहा है मुझे ये शाक मालूम होता है, जल्दी करो मुझे मेरे महबूब से मिलाओ। ये मौत मेरे लिए दरवाजा बनेगा, मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगी, मैं अपने कलमे की शहादत दूंगी, मैं अपने मजबूत ईमान का इजहार करूंगी, मेरे यहाँ घबराहट का नामो निशान नहीं। और मुफ्त का डरावा नहीं था, चुनाचे अबू जहल आगे बढ़ा, अरे बुढ़े पे तरस न खाया, कमजोर है, औरत है, माई है, ज़ईफ़ है, बर्छा मारा, इधर उधर ऊंट दौड़ा कर सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। मजाल है जो ईमान में जर्रा बराबर भी तसल्जुल आया हो या घबराहट आया हो, अरे ईमान हो तो ऐसा हो, खुदा के कुरान की अजमत हो तो ऐसी हो। आज हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और जर्रा बराबर भी तकलीफ का तामुल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं। हजार वाकयात है सहाबा किराम के, अरे जिन्होंने अल्लाह को अपनाया, मुजद्दिद अल-फिसानी को गवालियार के जेल के किले के अंदर खुदा को पुकारना पड़ा और खुदावंद आलम के नाम की ज़रबे लगाई। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, अल्लामा इब्न तैमिया मरहूम का जनाजा दमिश्क की जेल के मीनारे से ऐलान होकर के बाहर आता है। कौन है जिसने मुसीबत ना सही? और तुम्हारे करीब की बात है, यह हिंदुस्तान का बादशाह जफर अंग्रेजों ने कैद कर लिया, कैद करके रंगून ले गए, हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। एक अंग्रेज अफसर ने आकर के कहा कि दोपहर के वक्त तुम्हारी दावत है। शाह जफर हैरान है, कहा मैं कैदी और कहा मेरी दावत, क्या बात है? नहीं नहीं, अंग्रेज गवर्नमेंट ने तुम्हारी दावत की है। अंग्रेज बड़ा बेईमान था, उसने जिस तरह की गोली कोई खाता दिखाई दिया वैसी गोली मारी, किसी को सर का लकब दे दिया, किसी को जायदाद और मुरब्बे और जागीरें दे दी,
किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, ताकि ये लोग इस्लाम और मुसलमानों से गद्दारी करते रहें। और शायद से उन मुसलमानों को भी आज तक बाज लोग गद्दारी करते चले आते हैं। और फिर कहते हैं जी हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। अच्छा, क्या निशानी है जी मुसलमानी की? कि देखो ना जी, मेरा अब्बा सर था, सर, अंग्रेज का दिया हुआ लक़ब सर का था। ये नहीं कहा कि मेरा बाप नमाजी था, हाजी था, गाजी था, मुजाहिद था, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पे मर मिटने वाला था। कि नहीं नहीं, अंग्रेज के घोड़ों की लीद उठाया करता था, अंग्रेज के घोड़ों के खरखरे मारा करता था। ये जो तुम्हें बड़े बड़े आज भी तंग करते दिखाई दे और जिन्होंने हमारे मुल्क में 30 बरस हो गए तूफान मचा रखा है, ये सारे अंग्रेज के घोड़ों की लीद साफ करने वाले लोग। मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहता हूं ना, अब देहात के लोग कहते हैं अरे काका हुण क्या ठीक है, रेडू ते हर वेले बांग लगी रहती है, रेडियो ते हुण तो बांग खली है। 30 साल में कभी रेडियो पे अजान नहीं हुई। वो बदमाशी फैलाई रेडियो टेलीविजन के जरिए, वो कंजर पैना फैलाया कि खुदा की जमीन भी पना पुकार उठी। कंजरियों बदमाश औरतों के गाने हर वक्त, बड़ा खुश है, सुभान अल्लाह। बेगैरत बना दिया गया पूरी कौम को। अब पकड़ाना खुदा ने, अब खुदा को याद करते या अल्लाह तू ही है, तू ही मेहरबानी करेगा। हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अपने अंजाम से इस कदर बेखबर क्यों रहता है? उसे क्यों ये अकल नहीं कि मैं मर भी सकता हूं, ऊंच नीच भी हो सकती है? तो शाह जफर की दावत की अंग्रेज गवर्नमेंट ने और पैरों की बेड़ियां खोल दी और हाथ की हथकड़ी निकाल दी और कमरे में जाकर के बिठा दिया, हाथ धुलाए और इसके बाद बर्तन आने शुरू हुए। 1 आया, 2 आए, 3 आए, एक के बाद दीगरे 12 बर्तन आए जिनके ऊपर सरपोश ढके हुए थे। और जब अंग्रेज अफसर ने शाह जफर के सामने आकर के वो बर्तन उठाए और सरपोश उठाए, तो शाह जफर ने देखा कि पहले बर्तन में सबसे बड़े बेटे का सर था और उसके बाद उससे छोटे का सर था और फिर तीसरे का सर था। शाह जफर के 12 बेटे थे, 12 के 12 बेटों के सर शाह जफर के सामने बर्तनों में काट कर रखे हुए थे। तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। जफर रोया नहीं, क्या है मेरे सारे बच्चे मर गए, नहीं, तारीख कहती है शाह जफर ने मुस्कुरा दिया और कहा शाबाश मेरे बेटो, खानदाने तैमूरिया की नस्ल को यूं ही चाहिए कि वो अपने बाप के हुजूर में इसी तरह से सुरखरू होकर के आए। इस शाही खानदान की औलाद को यूं ही चाहिए था। मुझे तुम्हारा गम था कहीं मेरे बाद ये लोग काफिरों की गुलामी ना कबूल कर ले। मैं अब खुश हूं कि तुम भी पहुंच गए और खुदा के यहां मैं भी आ रहा हूं। तो यहां तो ऐसे ऐसे लोग करीब ही से हो गुजरे। बात क्या है? यही तुम्हारा मुल्तान शहर हर वक्त का राजा दीवान की हुकूमत है। 600 साढ़े 600 साल पहले की बात है। बेटे ने कलमा पढ़ा, मुसलमानों का अमल देखकर, कारोबार देखकर। आजकल तो कारोबार बड़ा अजीब है। जब तक 1 आने का रुपया ना बनाओ उस वक्त तक तो कारोबार नहीं चलता। रमजान शरीफ से पहले कोई 2, 2.5 रुपए, 3 रुपए नींबू नहीं खरीदता था और चांद दिखते ही यार लोगों ने 20 रुपए कर दिए और 20 रुपए नींबू बेचे ताकि रोजा खोलने वाले लोग आखिर लेंगे ही। और उसके बाद नारा उठाया कौमी इत्तेहाद जिंदाबाद। अच्छा कौमी इत्तेहाद है भाई, रुपए के 20 बनाने और लेंगे कौन? रोजा रखने वाले। तो तुम रोजा रखने वालों की खाल उतारने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें यह हक किसने दिया? तुम्हें यह मसला किसने समझाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हकाम को पूरा करते हो और प्यास की वजह से अगर तुमसे वो कोई सौदा खरीदने आए तो तुम उसकी खाल उतार लो? बड़ा खुश हो है कि अजी तो कारोबारी मामला है। अच्छा, कारोबारी मामले में अगर किसी की जेब काट ले तो कोई अर्ज नहीं। मिलावट रमजान में हमने नहीं छोड़ी, ब्लैक मार्केट रमजान में हमने नहीं छोड़ा, झूठ बोलना रमजान में हमने नहीं छोड़ा, गाने सुनने और गाने गवाने हमने रमजान में नहीं छोड़े। फिर रमजान की बरकतें मुझे और आपको मिले कैसे? फिर कुरान की खैर और बरकत हमें मिले कैसे? फिर हमारी दुआएं कबूल हो तो कैसे हो? तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी है, इब्ने हुज़ाफा है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला। ईसाई बादशाह के यहाँ गिरफ्तार हो गए। सहाबा किराम तो घर बैठकर कभी सोए ही नहीं, कभी पैर फैलाकर बेचारे सोए ही नहीं, बस जिहाद फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे। हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मरते थे हर वक्त और मारते थे, परेशान होते थे। सारी जिंदगी सहाबा किराम के जिहाद में गुजर गई। यूं ही तो नहीं अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया
کہ جہاد کی راہ میں جب آدمی نکلتا ہے اسلام کو چمکانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور قدم پر جو گرد غبار پڑتی ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، بشرطے نیت یہ ہو کہ میں اسلام کو چمکاؤں گا۔ یہ نیت نہ ہو کہ اگر میری وزارت بن گئی تو 10-20 ٹرکوں کے لائسنس پہلے میں لوں گا بھائی، یہ نیت نہ ہو کہ دیکھو جی آخر اپنا یار ہے نا، اپنا رشتہ دار ہے، یہ جو ممبر بن گیا نا انشاءاللہ پھر سیمنٹ کی تانوں کوئی کمی نہیں رہنی۔ پہلے ہی نیت اگر یہ ہے تو اسلام کی چمک کا، بلکہ صرف رضا الہی مقصود ہو، نبی کی اطاعت اور غلامی مقصود ہو، پھر بات بنے گی۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ وقت نے، عیسائی نے سب سے پہلے وہی بات کی جو کافر لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ پرانا طریقہ ہے، جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اسے یوں دیں گے، ہم اسے مربے دیں گے، ہم اسے جاگیر دیں گے، ہم اسے قلعے دیں گے، خدا جانے کیا کیا طریقہ، یہ وہی سے نکلا ہوا ہے پرانا۔ ابن حذافہ کو بٹھا کر کے عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تم ایمان کا انکار کر دو، کلمے کا انکار کر دو تو میں 3 ریاست تیرے حوالے کر دوں گا، تجھے 3 ریاست کا مالک بنا دوں گا۔ ابن حذافہ جواب دے فرمانے لگے او ظالم، تو کافر، تو مجھے دنیا کا لالچ دیتا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نبی نے جو بشارت دی ہے اتنی بڑی بہشت ملے گی جو تیری پوری ریاست سے بھی 100 گنا بڑی ہوگی، تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی جو اللہ کے نبی نے بہشت کا مجھ سے وعدہ فرمایا۔ لگا اچھا، دوسری سٹ ماری، یہ اس سے زیادہ نازک ہے۔ انہوں نے کہا ابن حذافہ اگر تو کلمے کا انکار کر دے، بڑی خوبصورت میری بیٹی ہے، میں تیری ساتھ شادی کر دوں گا۔ یہ بڑی نازک سٹ ہے، اس کا جھیلنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بڑے بڑے کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو یوں کریں گے، ہم تجھے یوں رشتہ دے دیں گے۔ آج کل بھی کرتے ہیں، یہ بڑوں بڑوں میں یوں ہی ہے، اور کیا ہے ان کے پاس، اور کیا رکھا ہے؟ شرافت تھوڑا ہی ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ آؤ ملو جلو کھاؤ پیو، موت آئی تو مر جاؤ بس۔ ابن حذافہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جن حوروں کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اگر وہ دنیا میں تھوک دے تو پوری دنیا خوشبو کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے۔ میرے نبی نے جس کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے جس بہشت کا وعدہ فرمایا ہے اگر اس کی حور کا جوتے کا تسمہ نظر آئے تو پوری دنیا اس خوبصورتی کی وجہ سے مدہوش اور بے ہوش ہو جائے۔ میرے جیسا ہوتا نا تو اسی وقت نعوذ باللہ توبہ میری، کیونکہ ہمارا ایمان کہاں سے آیا اتنا مزہ، ہم تو کہتے لیا بھائی پڑھا ان مورا ویکھی جاوے گی، پھر کلمہ کے دن چل پھر کلمہ پڑھ لے گے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، بھیا چٹ لگانا چاہیے، موقع دیکھو جی میں موقع ہوئے گزارا کرو۔ ارے موقع مرتے وقت ایمان کا موقع ہے، اگر ایمان نہ ملا تو بیڑا گرک ہو۔ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی لالچ کو بھی ٹھکرا دیا، زمین جائیداد کے لالچ کو بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد عیسائی بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا تینوں مسلمانوں کو، تینوں نبی کے پروانوں کو، غلاموں کو میدان میں لے چلو میدان میں۔ ان کو کیا کرو گے؟ ان کی آزمائش ہوگی، ان کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، ان کا ہم چمڑا ادھیڑ کر رکھیں گے۔ گئے، دیگ لائی گئی، دیگ ابلنی پکنی رکھ دی، ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر دیگ میں پکتی ہوئی میں ڈال دیا۔ ابن حذافہ فرماتے ہیں دیگ میں پکنے والا مسلمان نوجوان صحابی حالت یہ تھی کھال جل گئی، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، پر جب تک دم میں دم رہا پکتی ہوئی دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ اتنا مضبوط ایمان۔ اور وہ جو 2 بہار بقایا تھے وہ روئے گوئے نہیں، اپنا بھی وقت آ گیا، ہائے ہائے ہم مر جائیں گے، ہائے اب دیکھو ٹائم آ گیا۔ ابن حذافہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے میدان جہاد میں نہیں دیا، شہادت کا انتظام یہاں کر دیا، مبارک کو گھبرانا نہیں، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔